کو براہ راست دیے چلیں گے. مزمل اسلم گفتگو کر رہے ہیں. اور اب ہمیں جو ہے اگلے چند ماہ میں گندم کی بھی اس طرح امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. جہاں پہ دوسری طرف کھانے پینے کی جو ایک چیز ہے جس نے ہمیں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ متاثر کیا، نقصان پہنچایا، وہ ہے کھانے کا تیل. وہ ہم تقریباً 80% ملک سے باہر سے منگاتے ہیں. اس کی قیمت دگنی ہو چکی ہوئی ہے اور وہ اس کا ایک عام صارف پہ بھی جو ہے بہت زیادہ اثر پڑا ہے. تو جو ہم نے اقدامات کیے تھے جس میں ہم نے شرح سود بڑھایا، روپے کی قدر کو گرایا، کچھ لگژری ہم نے آپ نے دیکھا ڈیوٹیز بڑھا دی، موبائل فون پہ بھی ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو منی بجٹ آئے تو اس میں ہم نے چیزیں کی، اس کے ثمرات ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے. اور اگلے 6 مہینے میں ہم امید کرتے ہیں کہ اب اسی طریقے سے جو ہے ہمارا جو ہے امپورٹ بل رہے گا جو کافی کم ہو گیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز، کل جو ہے ہماری مہنگائی کے اعداد و شمار بھی ہے اور 13% جو ہے ہماری جسے کہتے ہیں کہ افراط زر کی جو ہے وہ کل نمبر آیا اور کافی جسے کہتے ہیں کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی تو ہے ملک میں. لیکن اس میں ایک بہت اچھی خبر ہے. ہمارے ملک میں جس طریقے سے تجارتی ہمارا خسارہ جو ہے جولائی سے بڑھنا شروع ہوا تھا، اسی طریقے سے افراط زر بھی ہمارے ملک میں جولائی سے بڑھنا شروع ہوا تھا. اگر آپ جولائی کے مہینے میں صرف دیکھیں تو ہمارے ملک میں افراط زر ایک مہینے میں 1.3% بڑھا تھا، پھر سپتمبر میں 2.1% بڑھا، پھر اکتوبر میں 1.9% بڑھا اور نومبر میں تو 3% بڑھ گیا ایک ماہ میں، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بہت زیادہ متاثر ہوا. لیکن اس وقت جب ہم نے اقدامات کیے تھے تو ہم نے قوم کو بار بار یہ بتاتے تھے کہ ہمارے اقدامات سے جو ہے اب مہنگائی کی رفتار میں جو ہے سلو ڈاؤن آئے گا. تو دسمبر کے مہینے میں ہماری منفی جو ہے مہنگائی ہوئی، یعنی کہ نومبر کے مقابلے میں دسمبر میں کوئی قیمتیں نہیں بڑھی اور جنوری میں 0.4% بڑھی. تو اب جو مہنگائی ہے وہ بھی اس کی رفتار جس طریقے سے بڑھ رہی تھی، حالانکہ عالمی مارکیٹ میں بہت مہنگائی ہے، وہ جو ہے بڑھنا شروع ہوئی. اس کی پیچھے ایک بنیادی وجہ ہے. اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے عام آدمی کے جو استعمال میں سب سے زیادہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کھانے پینے کی اشیاء. کھانے پینے کی اشیاء میں کافی جو پیرشبل گڈ ہے، خاص طور پہ سبزیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اس میں جو ہے کافی کمی دیکھی گئی. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے سال کے مقابلے میں 43% جو ہے ٹماٹر کا ریٹ کم ہے، آلو جو ہے 13.5% کم ہے، جو مسالے ہیں وہ جو ہے تقریباً 7.5%، چکن کی قیمت جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں ہے. تو اس طریقے سے پچھلے ایک سال سے آٹے کی قیمت جس طرح پچھلے سال اضافہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا جنوری فروری میں، آج اس ملک میں جو ہے آٹے کی قیمت میں استحکام آ گیا ماشاءاللہ. چینی کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال انڈے کی قیمتیں بھی جس طرح بڑھی تھی، انڈے کی قیمتیں بھی حالانکہ سردیاں ہوئیں اس طرح نہیں بڑھی. جہاں پہ ہمیں مار پڑ رہی ہے وہ جو ہے جو چیزیں ہم باہر سے درآمد کرتے ہیں، اور اس میں جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں فرق پڑا وہ جو ہے ایک خوردنی تیل جو ہے وہ 50% سے زیادہ بڑھا. پھر اس کے بعد جو ہے جتنے بھی خوردنی تیل تھے، چاہے مسٹرڈ آئل ہو، ویجیٹیبل گھی ہو، یہ 50% کیونکہ عالمی مارکیٹ میں اس کا ریٹ بڑھا. پھر جو دال مسور وہ بھی باہر سے آتی ہے، 41% اس کا ریٹ بڑھا. اور جو پیٹرول ہے وہ تقریباً 36% بڑھا، جس کی وجہ سے جو ہماری اوورآل مجموعی طور پہ جو افراط زر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ اضافہ جو ہے اب پچھلے 6 مہینے میں وہ ٹرانسپورٹ انفلیشن میں ہوا 23%، یعنی کہ ملک میں ٹرانسپورٹ پیٹرول وغیرہ کی قیمتیں مہنگی ہوئی، وہ اس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا. جو پیرشبل گڈ تھیں، حالانکہ ہماری 13% مہنگائی آئی ہے، اس میں کھانے پینے کی جو پیرشبل گڈ ہے اس کی صرف 6% مہنگائی پچھلے سال سے بڑھی. تو کہنے کی بات یہ کہ اب آنے والے دنوں میں اگر یہ عالمی مہنگائی میں جیسے کمی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آپ اثرات ہمارے جو ہے مہنگائی میں بھی دیکھیں گے، کم ہونا شروع ہو جائیں گے. جو ابھی 13% جو فروری میں مہنگائی دکھی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، یہ پیک لگ گیا اور آنے والے مہینوں میں اب یہ 10% کی طرف تیزی سے ٹریول کرے گی. اب آخری میں جو ہے میں آپ کے سوال لینے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب 2008 میں یا 18 میں ہمارے ملک میں کرائسس ہوتا تھا تو ہم جو ہے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں تیزی سے خرچ کر دیتے تھے اور اس کا آلٹرنیٹ نہیں کریٹ کرتے تھے. اتنا بڑا جو ہے تقریباً 10 سال کا جو کوئی کرائسس ہے، اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1990 کے بعد یہ سب سے بڑا کرائسس ہے، اور کرونا کا تو آپ کو پتہ ہے 100 سال کا سب سے بڑا کرائسس ہے. اس کے باوجود ہمارے جو زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ ابھی بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں، 23 ارب ڈالر. ابھی ہم نے 2 دن 3 دن پہلے یورو بانڈ کیا، اس میں ہمیں $1 ارب وہ بھی پاکستان میں آ چکا ہے.
آج انشاءاللہ تعالیٰ IMF کی بورڈ میٹنگ ہے, اس میں بھی ہمیں $1 ارب آنے کی توقع ہے. اور جس طرح بھی ہمارا امپورٹ بل گرا ہے, اس سے جو ہے اب ہماری کرنسی میں اور ساری چیزوں میں استحکام نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرنسی میں پچھلے 1 مہینے سے کافی سٹیبلٹی ہے. وہ والے دن گئے کہ جو روزانہ جو ہے رپورٹ ہو رہی تھی 8 آنے گر گیا, $1 بڑھ گیا. اور اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ہماری سٹاک مارکیٹ بھی اب جو ہے ریلیٹیولی سٹیبل ہو گئی ہے. تو یہ مجموعی طور پہ صورتحال تھی. اور اس کے ساتھ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ ہم نے جو ہے شیئر کیا تھا کہ ہماری جو شرح نمو ہے اس سال بغیر بیس چینج کیے 5.37% ہے, جو 14 سال کی دوسری بہترین ہے. یعنی مسلم لیگ نون کا آخری سال صرف اس میں 6.1% تھی, تو ہماری تیسرے سال میں 5.37% آ گئی. اس سال بھی ہمارا رن ریٹ 5% سے اوپر ہے. اور ہمارے جتنے اشاریے ہیں چاہے وہ ایکسپورٹس کے ہوں, ہماری ایکسپورٹس جو ہے برآمدات $30 ارب اس سال پہلی دفعہ کراس کرنے جا رہی ہے. ریمیٹنسز جو ہے $32 ارب کی طرف جا رہی ہے. اور جو پہلے 6 ماہ میں ایک جو ہم نے خسارہ جو عالمی مارکیٹ میں دیکھا تھا, وہ کی قیمتوں کی وجہ سے دیکھا تھا, اس میں بھی استحکام آنا شروع ہو گیا. اب یہ آگے آہستہ آہستہ ٹرانسلیٹ لوگوں کی آمدنی میں بھی کرے گا اور ایک خوشحالی کی طرف کرے گا. بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے پہلے سے جو چیزیں ہیں ان میں کمی دیکھنے میں, اگر ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں, اگر گراؤنڈ ریئلٹی دیکھتے ہیں تو آج بھی جو ٹماٹر ہے وہ $167 میں کلو میں مل رہا ہے. تو دوسری چیزیں تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کمی آئی ہے, تو جب وہاں پہ جاتے ہیں وہ مہنگی آتی ہے, تو اس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ اس کی طرف بھی کوئی حکومت کی توجہ ہے کہ کنٹرول کے حوالے سے کچھ میکینزم بنایا ہے؟ دیکھیں, ہم نے جو ہے سب سے پہلے ابھی میں جو ادھر پریس کانفرنس سے پہلے بلکہ میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں, ہماری نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی کی ہر ہفتے میٹنگ ہوتی ہے. ابھی بھی جب میں چھوڑ کر آیا تھا تو وزیر خزانہ اس میں گندم کی پوزیشن کا سٹاک لے رہے تھے, اور اس وقت ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ 44 لاکھ ٹن, حالانکہ ابھی 1.5 مہینہ رہ گیا صرف نئی فصل آنے میں, 44 لاکھ ٹن ہمارے پاس گندم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو قیمتیں آپ نے بتائی, 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہول سیلر اور جو عام مارکیٹ میں ہمیشہ جو ہے 35 سے 40% کا فرق آ رہا ہے. اس میں جو ہے ایک ٹماٹر ہے, ایک پیاز ہے اور ایک آلو ہے. باقی تمام چیزیں جو ہے ہول سیل مارکیٹس میں جو جیسے یہ دالیں ہیں, گھی ہے, یہ تمام چیزیں, اس کے ہم فرق کو 20% سے نیچے لے آئیں. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مڈل مین کو, کیونکہ دیکھیں جو فارمر ہے اس بیچارے کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں آج سے 15 دن پہلے کراچی میں ٹماٹر 20 سے 30 روپے کلو ملا ہے, اور ابھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں 120 روپے. تو یہ اس میں بھی کوئی سائیکل ہوتی ہے کہ جس صوبے میں فصل آتی ہے ادھر سستا ہوتا ہے. اب میرے خیال سے پنجاب میں فصل آئے گی تو آٹومیٹکلی یہاں بھی ہوگا. لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کا جو سب سے زیادہ بڑا خرچہ اس کا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں, اس کو کم از کم اب بڑھنے نہ دیں, اس کی رفتار کو کنٹرول کریں. لیکن آج ایک خبر تھی کہ سندھ حکومت نے گندم کا جو ریٹ ہے مقرر کر دیے 2200 روپے. ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم پریس کانفرنس کا تھا. آپ نے ملاحظہ کیا